نعمت خدا خوشی ہے، پھول خوشنما خوشی ہے، آپ بھی خوشی میں تھوڑا مسکرائیے، لے اتار غم کا زنگ آئیے ہمارے سنگ، اور بکھیرتے ہیں مل کے ہم خوشی کے پیارے رنگ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے اسمائل پلیز اور آپ کا میزبان یوسف سراج اپنے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے ملک میں زیادہ تر آبادی دیہاتوں میں بستی ہے اور وہ بڑے سادہ انداز کے لوگ، پرخلوص لوگ، زندگی بھی سادہ، زبان بھی سادہ، اور ان کے سوچیں بھی بڑی پرخلوص اور سادہ۔ ایسے ہی ایک گاؤں کی بات ہے، وہاں کے ایک مسجد کے خطیب، ان کی خطابت کا ذرا معیار کم تھا اور ساتھ والی مسجد میں زیادہ خوش الحان خطیب صاحب تقریر فرمایا کرتے تھے۔ انہیں یہ شکوہ تھا کہ زیادہ تر لوگ ان کی مسجد میں آ کے ان کا خطاب سننے کی بجائے دوسرے مقرر کے پاس چلے جاتے ہیں۔ دوران تقریر ایک دن انہوں نے اپنا یہ شکوہ اپنی زبان پنجابی میں کہہ ہی دیا۔ اب ذرا اندازہ کیجئے، لوگ آئے ہیں، ان کے سامنے بیٹھے ہیں، خطاب فرما رہے ہیں کہ یک خیال آیا کہ میرے پاس کم لوگ آئے ہیں، تو کہنے لگے مجھے پتہ ہے بندے بندے وہ تو بھٹی صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں اور نریاں کھچ دیاں کھچاں وہ میرے سامنے آ جاتی۔ اب ان بیچاروں کو جو آئے ہیں انہیں سننے کے لیے جب کھچ دی کھچ کہا گیا تو جانے کیا بیتی ہوگی۔ تو بہرحال عوامی خطبہ کا ایک رول ہے، ان میں زیادہ معروف یقیناً وہی ہوتے ہیں جن کی آواز اچھی ہے، انداز اچھا ہے، علم زیادہ ہے۔ یہ بڑے ایسے لوگ ہیں جو دین کی تبلیغ کے لیے شب و روز مصروف رہتے ہیں۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ ایسے ہی دو عظیم خطبہ، عوامی خطبہ اور لوگوں میں بہت زیادہ پذیرائی حاصل کرنے والے موجود ہیں۔ تشریف رکھتے ہیں جناب مولانا محمد یوسف پسروڑی صاحب، خوش آمدید جناب آپ کو۔ اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب مولانا خالد مجاہد صاحب، پتوکی سے تشریف لائے ہیں۔ دونوں ہی بڑی معروف ہستیاں ہیں، اور اگر ہم دیہاتوں کی بات کریں تو یقیناً وہاں کے ہمارے ویورز، ناظرین، وہ آپ کی شخصیات سے نابلد اور ناواقف نہیں ہو سکتے۔ مولانا یوسف پسروڑی صاحب، یہ پروگرام ہے اسمائل پلیز، اس میں ہم کرتے یہ ہیں کہ جیسے آپ شبانہ روز تگ و دو کرتے ہیں، لوگوں تک دین کا اصل پیغام اپنی مخصوص آواز اور انداز میں پہنچاتے ہیں، تو ہم نے بھی کیا یہ ہے کہ دین کا وہی پیغام لوگوں کے دکھ کم کرنے، غم کم کرنے، اور اس کو اس اسمائل پلیز کے ذریعے سے شروع کیا ہے۔ تو اب مجھے یاد آ رہا ہے جب پچھلی دفعہ ہماری ایک ملاقات ہو رہی تھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے ایک دن اپنے بیٹے سے کہا کہ آئی مس یو، تو انہوں نے کیا کہا تھا اس کے جواب میں؟ وہ کیا قصہ کیا ہے؟ قصہ یہ ہے کہ فون پہ میں نے بات کی تھی، میرا بیٹا ہے، اس کا نام ہے مرسد۔ جی ٹھیک ہے۔ تو وہ سب سے چھوٹا بیٹا ہے، 4 کتنی بیٹے۔ عمر کتنی؟ اس کی عمر 8 سال ہے۔ 8 سال عمر ہے، 8واں سال شروع ہے، اور بڑے ذہین ہے وہ، آپ بتا رہے تھے۔ بہت زیادہ ذہین ہے، ٹھیک ہے۔ اور بہت زیادہ وہ باتیں بھی کرتے ہیں، بہت زیادہ فون پہ بھی اسی طرح بھی۔ صحیح ہے۔ وہ اردو میں زیادہ تر باتیں کرتے ہیں، پنجابی اس کو بہت کم آتی ہے۔ صحیح ہے۔ میں نے اس کو فون پہ کہا، میں بیٹے آئی مس یو، ٹھیک ہے۔ تو آئی لو یو کہا۔ اچھا تو اس نے آگے سے کہا اس کا جواب بابا جی ماما ہی دے سکتی ہے، میں نہیں دے سکتا۔ خالد صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ یقیناً آپ کے اوقات بڑے قیمتی ہوتے ہیں، لوگ بڑے منتظر ہوتے ہیں، لیکن انشاءاللہ پہلے آپ شاید ہزاروں کی تعداد میں مجمع کو خطاب کرتے ہوں گے، آج آپ کو کروڑوں لوگ انشاءاللہ پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ تو میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ آپ خطاب فرماتے ہیں بڑے ہی ترنم سے، وہ بڑا ایک سحر طاری ہوتا ہے، تو کیا گھر میں بھی اسی طرح آپ اسی ترنم سے بات کرتے ہیں؟ گھر کے اندر تو ایک معمول کی بات ہوتی ہے، صحیح ہے۔ لیکن اپنے گھر کے ماحول کو میٹھا اور شیریں بنانے کے لیے اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم نے اپنے گھر میں کبھی خشکی کا ماحول نہیں رہنے دیا، تری کا ماحول ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھی انداز میں ترنم تو نہیں خیر ہو سکتی، لیکن یہ ہے کہ وہ خوش مزاجی
خوش طبی کے ساتھ بات چلتی ہے صحیح ہے. اور گھر کا ماحول اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. آپ نے بھی کبھی اپنے جیسے شیخ کہہ رہے تھے اپنی بیگم کو آئی لو یو، آپ بھی کہہ لیتے ہیں؟ وہ ان کے منہ پر جو زیب دیتا ہے وہ میں تو نہیں کہہ سکتا نا، کیونکہ یہ شہری لوگ ہیں، ہم دیہاتی لوگ ہیں. میرا شہر چھوٹا ہے، دیہات نما ہے، ان کا شہر بڑا، یہ لاہور میں رہنے والے ہیں. نہیں تو آپ کس زبان میں کیسے محبت کا اظہار کرتے ہیں؟ میرے بچے نے تو مجھے ایک دن کہا تھا، نہیں چھوٹا سا بچہ تھا افصاح قطع کلامی باپ، وہ مجھے ایک دن کہنے لگا، چھوٹا سا بچہ، تو میں عمرے کے لیے تیار تھا، تو مجھے کہنے لگا ابو مجھے بھی کبھی عمرے پر لے جائیں، پوری زندگی میں کبھی میں مکے نہیں گیا. چند سال کا بچہ کہہ رہا پوری زندگی میں کبھی مکے نہیں گیا. کیا بات ہے، کیا شوق ہے ان کا. یہ بچوں کا یہ میٹھا ماحول جو ہے نا، یہ ہماری تھکاوٹ اتارتا ہے. جب ہم تقریر کر کے تھکے ماندے گھر پہنچتے ہیں نا، تو یہ بچوں کی جو پیاری پیاری باتیں ہوتی ہیں، اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں، ان سے ہماری تھکاوٹ اترتی ہے، تھکان ختم ہوتی ہے. تو اس کے ساتھ ہمارے اعصاب جو تھکے ہوتے ہیں نا، وہ بھی ماشاءاللہ جوان ہو جاتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یعنی گھر آ کے بچوں سے بات کرنے کے بعد اعصاب جوان ہو جاتے ہیں. جوان ہو جاتے ہیں. اس کا نتیجہ پتہ نہیں کون بھگتتا ہوگا. جی شیخ صاحب، کیسا رہتا ہے آپ کا سفر، لوگوں کے ساتھ میل جول؟ اس میں یقیناً مزاح کی بھی بڑی چیزیں آتی ہوں گی سامنے. ہاں جی، بہت زیادہ سفروں میں بھی، حضر میں بھی آتی ہیں. میں تو ہمیشہ اپنے بیٹوں کو اپنا دوست بنا کے رکھتا ہوں. ٹھیک ہے. میں نے ان کو کہا ہے کہ بیٹا آپ باہر دوست نہ بنائیں، آپ مجھے دوست بھی سمجھیں اور اپنا باپ بھی سمجھیں. بڑی اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے جی. آپ کو اگر باپ سے محبت ملے گی تو وہ اخلاص والی ملے گی، مخلص، اس میں کوئی کسی قسم کا لالچ نہیں، طمع نہیں ہوگا. جی جی. باہر کسی کو دوست بنائیں گے، وہ نہ جانے وہ کس ذہن کا مالک ہوگا، کس کیٹاگری کا مالک ہوگا، اس کا ذہن کیا ہوگا، اس کی سیرت اور کردار کیا ہوگی. ظاہر ہے نا، جب انسان بچوں کو اچھا دوست مل جاتا ہے تو وہ اس کو اچھا ہی بنا دیتا ہے. بالکل ٹھیک. جس طرح ایک شعر ہے فارسی کا، صحبت سالے ترا سالے کنند، بالکل ٹھیک. صحبت تالے ترا تالے کنند. بالکل. نیک کی صحبت میں نیکاں بیٹھو دے گے تو لڑ نیک لگیا بنو گے. میری چولی چ پھل پے، بداں دے لڑ لگیا میرے اگلے بھی ڈول گئے. اوئے ہوئے ہوئے. کیا بات. صاحب جو ہے نا خوش طبع آدمی ہے، کیونکہ ہمارا سفر اکٹھے رہتا ہے. اچھا اچھا. تبلیغی سفر میں اکثر اکٹھے چلتے ہیں. صحیح ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی گاڑی میں ہم اکٹھے سفر کرتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. تو ہم نے یہ نوٹ کیا کہ حافظ صاحب الحمدللہ سفر میں تھکنے نہیں دیتے. صحیح ہے. یعنی ان کا انداز الحمدللہ اتنا شیریں ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی انداز میں وہ خوش طبی فرماتے رہتے ہیں. اور یہ خوش طبی جو ہوتی ہے یہ بھی انسان کی صحت کے لیے لازمی ہے. بالکل ٹھیک. ہر وقت خشکی اور ہر وقت تنگ نظری اور یہ چیزیں جو ہے نا یہ انسان کو اداس کر دیتی ہیں، پریشان کر دیتی ہیں. اور یہ خوش طبی جو ہے نا اس سے انسان صحت مند رہتا ہے. کیا بات ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجالس میں کئی دفعہ خوش طبی فرمائی ہے، اور ایسا انداز آپ نے اختیار کیا ہے کہ آپ کی خوش طبی میں جھوٹ بھی نہیں ہے، سچائی ہے. اور ایسی سچائی کہ کائنات میں اس کی مثال ہی کوئی نہیں ہے. واہ کیا بات. اور اس کے ساتھ ساتھ اس طرح خوش طبی اور خوش مزاجی کے صحابہ جو تھے وہ خوش ہو جاتے. یہ نہیں کہ سارا جہنم کی باتیں سنا سنا کے بس رلانے بھی زور دیا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات ایسی ایسی خوش طبی کی باتیں کی ہیں کہ صحابہ کھلکھلا اٹھے. واہ. کوئی ایک پیش کریں گے جی آپ کوئی مثال؟ وہ آپ کی پھوپھی جان آپ کے پاس تشریف لائیں تو وہ قرآن پڑھ کے آئیں، جنت کی نعمتوں کا ذکر، جنت کی بہاروں کا ذکر، جنت کے خوشنما ماحول کا ذکر، تو بڑی خوش ہوئیں. تو فوراً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئیں. تو عرض کیا یا رسول اللہ، آپ میرے بھتیجے تو ہیں ہی ہیں لیکن اللہ کے محبوب ہیں، رسول ہیں، ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، تو میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ ساری جنت کی نعمتیں مجھے عطا کرے اور مجھے جنت کا داخلہ. تو آپ نے سوچا چلو بی بی سے خوش طبی کرتے ہیں. تو آپ نے خوش طبی کا فیصلہ فرمایا. تو آپ نے فرمایا بوڑھی عورتیں تو جنت میں نہیں ہوں گی. صحیح ہے. اور بات بھی سچی تھی. وہ گھبرا گئیں کہ میں نماز پڑھتی ہوں، ذکر و اذکار کرتی ہوں، اللہ اللہ کرتی ہوں، سارے نیک اعمال کرتی ہوں، تو پھر بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے، تو یہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی حالت کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ ضرور جائیں گے، مگر انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا. آپ جنت کی عورتوں کی عمریں بھی تو اللہ نے قرآن پاک میں بیان کی ہیں. جنت میں داخل کریں گے لیکن بڑھاپے کے عالم میں نہیں، جوان کر کے اللہ داخل کرے گا. یہ آپ کی خوش طبی تھی. میں اسی طرح حضرت قاری خالد محمد مجاہد صاحب کی بات کو آگے چلاتا ہوں. جی جی. ایک عرابی بدو تھا، نبی علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے اونٹ چاہیے. ٹھیک ہے. آپ نے صحابہ کو کہا اس کو اونٹنی کا بچہ دے دو. صحیح ہے. اس کو اونٹنی کا بچہ. وہ کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے اونٹ چاہیے، اونٹنی کا بچہ نہیں چاہیے. جی جی.
آپ فرمانے لگے بھائی جو ہم نے اونٹ دینا ہے وہ کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوگا. بچہ ہی ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل. آپ کیا کہہ رہے ہیں, پریشان کیوں ہو رہے ہیں, آپ ہم سے اونٹ مانگ رہے ہیں, تو میں کہہ رہا ہوں اس کو اونٹنی کا بچہ دے دو. بالکل صحیح. تو صحابہ بھی ہنس پڑے, نبی علیہ السلام بھی ہنس پڑے. نبی علیہ السلام عموماً اپنے گھر میں اپنی بیویوں کے ساتھ بڑی خوش طبع کی زندگی بسر کرتے تھے. بالکل ٹھیک. اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام غسل کر کے نکلے تو اماں جی عائشہ نے آپ کے بدن پر جوں کا آٹا جو ہے وہ اچھی طرح مل دیا. آقا علیہ السلام فرمانے لگے یہ کیا کیا عائشہ آپ نے؟ اماں جی عائشہ فرماتی ہے میں نے اس لیے آپ کے جسم پر اس آٹے کو ملا ہے, یہ میل کچیل اچھی ذرا اتار دیتا ہے جسم سے. نبی علیہ السلام مسکرا کے پھر آپ نے دوبارہ نہا لیا, دوبارہ غسل کیا. چلو عائشہ میں دوبارہ غسل کر لیتا ہوں. یہ ہے خاوند اور بیوی اور گھریلو ماحول, ہمارے نبی علیہ السلام کی سیرت, آپ کا کردار, جو جس کے بارے میں قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. جی بالکل, اس اسوہ حسنہ میں یہ چیز بھی شامل ہے. ہاں جی, یہ چیز بھی شامل ہے, خوش طبی بھی شامل ہے. خوش طبی بھی شامل ہے. ہمیشہ بعض لوگ اپنے گھر میں آتے ہیں تو اپنے باپ کو بچے دیکھ کر چھپ جاتے ہیں, پتہ نہیں کون سی بلا آ گئی ہے. تو بیوی بھی بیچاری جب وہ خاوند گھر میں رہتا ہے تو وہ بھی ڈری ڈری رہتی ہے, سہمی رہتی ہے, پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے. جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہے بھئی یہ گھر سے نکلا ہے. اسی طرح کا ہمیں گھر کا ماحول نہیں بنانا چاہیے. گھر کا ماحول جو ہے وہ خوشگوار ہونا چاہیے, اور ہمیشہ خوش طبی اپنے بچوں کے ساتھ, بیوی کے ساتھ, عزیز و اقارب کے ساتھ. یہ نہیں ہونا چاہیے میں بہت بڑا خطیب ہوں, بہت بڑا لیڈر ہوں, بہت بڑا قائد ہوں, بڑے اونچے عہدے پہ فائز ہوں, اسی وجہ سے میرا مقابلہ رشتہ داروں میں, عزیز و اقارب میں, بہن بھائیوں میں کوئی نہیں کر سکتا. نہیں, ہم منصب جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن اپنے رشتہ داروں میں, عزیز و اقارب میں, اپنے بچوں میں, بیویوں میں انسان کی طرح انسان مل جل کر رہے. بالکل ٹھیک, جس کو گل مل کر کہتے ہیں. بالکل. مولانا قاری خالد مجاہد صاحب, آپ ماشاءاللہ سفر کرتے ہیں, تشریف لے جاتے ہیں, خطابات فرماتے ہیں, تو وہاں لوگ مہمان نوازی بھی کرتے ہیں, اور آپ کافی دور دراز تک سفر کرتے رہتے ہیں. کبھی ایسے بھی ہوا دو میزبان آپ کو کھانا کھلانا چاہتے ہوں بیک وقت؟ اکثر ایسے معاملات پیش آتے ہیں, ایسے واقعات پیش آتے ہیں. تو عام طور پر یہ مشہور ہے کہ جس کے دو میزبان ہو نا, دو گھروں کا مہمان, یا تو اوور لوڈ ہوتا ہے تو یا بالکل بھوکا رہتا ہے. صحیح ہے. یا تو اوور لوڈ ہوتا ہے, اس کو زیادہ کھانا پڑتا ہے. میاں والی کے علاقے میں تقریر کرنے میں گیا تو وہ دیہاتی ماحول تھا, تو وہاں بھی کھانا گھر گھر میں پکا ہوا تھا. ہر کسی کی خواہش تھی کہ ہمارے گھر میں کھانا کھائیں. صحیح ہے. تو ایک بزرگ تھے, ان کا نام محمد یوسف تھا, ان کے گھر میں کھانا کھانے گیا. تو میں نے تھکا ہوا تھا, تھوڑا سا میں نے کھانا کھایا, میں بس کر گیا. بھئی میں بزرگ نہیں ہوں, وہ اور یوسف تھے. یہ اور یوسف ہے, اور ہمارے مولانا یوسف پسروری صاحب جوان ہیں ماشاءاللہ. آپ مولانا یوسف صاحب ہیں, وہ چودھری یوسف صاحب تھے. تو ہوا ایسے کہ جب میں نے تھوڑا سا کھانا کھایا نا, تو میں کھانا کھا کے بس کر گیا. تو وہ بزرگ پنجابی میں جو کہہ رہے, قاری صاحب سنت صاف کرو. اب میں پریشان ہو گیا کہ بابا جی دیہاتی آدمی ہے, جذباتی آدمی ہے, گرم آدمی, میں کیسے جواب دوں ان کو. تو پھر میں نے سوچا کہ بابے کو کوئی علمی بات کرتے ہیں تو پھر شاید بابا چپ ہے. میں کہ بزرگو آپ سنت کی بات کرتے ہیں, میں تو مسافر ہوں, آدھے فرض بھی اللہ نے مجھے معاف کیے. کیا بات ہے, کیا بات. مجھے تو اللہ نے آدھے فرض بھی معاف کیے. تو پھر جا کر بابے کا غصہ ٹھنڈا ہوا. ٹھیک ہے. ایسا بھی کبھی کبھی ہوتا ہے. اچھا یہ نا جی, جب آپ پنجاب سے نکلے اور پشاور کی طرف سفر کریں, وہاں کے لوگ بڑے مہمان نواز آتے ہیں. وہ تو ماشاءاللہ جو پختون لوگ ہیں نا, وہ بڑے مہمان نواز ہیں, اور بکرے کے لیگ پیس اور چامپیں اتنی بڑی بڑی وہ پکاتے ہیں, اور پکانے کا انداز پتہ نہیں ان کے پاس کوک کیسے ہیں, اتنا شاندار کھانا پکاتے ہیں. پھر ان کی ضیافت. لیکن ایک بات پر وہ بڑا حیران ہوتے ہیں. ہمارے بزرگ تھے مولانا معین الدین لکھوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, تو وہ ایک دفعہ پشاور تقریر کرنے گئے, تو ان کی گاڑی باہر کھڑی تھی, ڈرائیور باہر کھڑا تھا. صحیح ہے. تو ایک صاحب تشریف لائے, تو ڈرائیور سے پوچھ لگے آپ بابا جی کے ساتھ آئے؟ جی میں بابا. ان کا گن کدھر ہے؟ انہوں نے کہا ان کا گن تو نہیں ہے, وہ تو بیچارے ایت الکرسی والے ہیں. تو وہ خان صاحب پریشان سے ہو کے کہنے لگے یہ کیسا مولوی صاحب ہے جس کو بندوق ہی نہیں ہے. یہ اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے, کلچر ہوتا ہے. یعنی یہ ان کا مزاج, ان کا کلچر, ان کا رہن سہن ماحول ایسا ہی ہے کہ لڑاکا پن ان میں زیادہ. ویسے ایک بات ضرور ہے کہ مہمان نواز بڑے ہوتے ہیں. جیسے میں نے ایک دفعہ بات سنائی تھی کہ وہ ایک پنجابی ہمارا گیا نا پشاور میں, تو اس نے مغرب کی نماز پڑھی, کہنے لگا بھائی اب میں مہمان ہوں, پنجاب سے آؤں, بھوک لگی ہے, تو کوئی بزرگ میرے کھانے کا انتظام کرے. تو ایک صاحب تشریف لائے, کہنے لگے پنجابی بھائی ادھر بیٹھو, ہم ابھی کھانا لے کے آتا ہے. ٹھیک ہے. اب پگڑی جیسی پگڑی تھی, لباس جیسا لباس تھا, تو روپ جیسا روپ تھا. وہ کہہ کر کوئی اور گیا تھا, کوئی ایک اور خان صاحب کھانا لے, ماشاءاللہ کتنی مہمان نوازی ہے. وہ ایک اور کھانا لے. ٹھیک. اب انہوں نے سمجھا شاید یہی وہی ہے جو مجھے کہہ کر گئے تھے.
اس نے کھانا شروع کر دیا. جب آدھا کھانا کھا لیا تو وہ صاحب تشریف لائے جو کہہ کر گئے تھے کہ میں کھانا لے کے آتا ہوں. اچھا ٹھیک. جب دیکھا پنجابی تو کھانا کھا رہا ہے, کہنا او پنجابی بھائی یہ کیا ہے؟ وہ کہہ کے تو ہم گیا تھا, ہمارا بیوی لوگ سویا ہوا تھا, اس کو جگایا, کھانا تیار کیا, تم نے کسی اور کا کھانا کھا لیا. کہنا خان صاحب مجھے پتہ نہیں چلا, بس وہ کھانا دے گا میں نے کھا لیا. کہتا ادھر بیٹھو, برتن گھر رکھے گا, پستول لائے گا اور تجھے ابھی گولی مارے گا. اچھا اس لیے کہ کھانا کسی اور کا تو نے کسی اور کا کھانا کھا. اب وہ جب چلے گئے تو دوسرا آ گیا برتن لینے کے لیے, کہنے لگا پنجابی بھائی کھانا کھا لیا ہے اور کچھ چیش ہے اور میرے لیے. کہنے لگا خان صاحب کیا چائے وائے پینی ہے, کیا کھانا وانا کھانا ہے, یہ آپ کا کھانا تو مجھے مہنگا پڑ گیا. کہ وہ کیا ہوا؟ کہتا وہ جس کا کھانا کھایا نا, جو کہہ کر گیا تھا نا, وہ پستول لینے گیا, ابھی مجھے گولی مارے گا. کہتا گھبراؤ نہیں, ہم وفادار لوگ ہیں, وہ میرا ایک مہمان مارے گا, ہم اس کا 10 مہمان مارے گا. سکون سے مرو, ہم 10 مار دیں گے. وہ میرا ایک مہمان, یعنی یہ ان کی میں خوش طبیعی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ مہمان نواز بڑے ہیں. بالکل بالکل. روٹی بھی مہمان کو کھلاتے ہیں, گولی بھی مہمان کو کھلاتے ہیں. ناظرین اکرام, ہر علاقے کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے, اور جس علاقے کی بات ہو رہی ہے یقیناً وہاں کے لوگ بہادر ہیں, جفاکش ہیں, مہمان نواز ہیں, اور اتنے مہمان نواز ہیں کہ الحمدللہ ایک ایک آدمی کو 2 لوگ کھانا کھلانا پسند کرتے ہیں. گفتگو جاری ہے, ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. اور بکھیرتے ہیں مل کے ہم خوشی کے پیارے رنگ, اور بکھیرتے ہیں مل کے ہم خوشی کے پیارے رنگ. ویلکم بیک ناظرین اکرام, پروگرام ہے اسمائل پلیز, اور ہمارے ساتھ آج تشریف رکھتے ہیں مولانا محمد یوسف پسروری صاحب اور جناب خالد مجاہد صاحب. پسروری صاحب, ہاں جی, وہ سٹارٹ کیسے لیتے ہیں آپ تقریر کا؟ وہ کئی لوگ تو جناب آپ کے سٹارٹ پہ ہی مر مٹتے ہیں, وہ ذرا ہمیں بتائیں گے کیسے لیتے ہیں؟ خطبہ پڑھنے کے بعد اسی طرز میں بتاؤں. جی جی جی. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. ماشاءاللہ. الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. خالد صاحب آپ بھی تھوڑا سا. میرا انداز اپنا ہے. جی جی. میں خطبہ ترنم کے ساتھ پڑھتا ہوں اکثر. جی ٹھیک. حافظ صاحب تو کبھی کبھی بغیر ترنم کے بھی پڑھتے ہیں, شارٹ کٹ کرتے جب وقت تھوڑا ہوتا ہے. جی جی. تو میری تو اکثر عادت ہے کہ میں ترنم کے ساتھ ہی پڑھتا ہوں, لیکن جب مختصر خطبہ پڑھتا ہوں, درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پڑھتا ہوں. جی جی. اس کے بعد میں 1-2 دعائیہ اشعار بھی پڑھنا پسند کر لیتا ہوں. چلیے ہم اشعار سن لیتے ہیں. تو میری گفتگو کا جو آغاز ہوتا ہے خطبے کے بعد, جی جی. یعنی مسنونہ خطبہ تھوڑا سا پڑھنے کے بعد, تو پھر میں خصوصی طور پر یہ دعائیہ الفاظ پڑھتا ہوں. یا الہی جب تک میرے بدن میں میری جان رہے, میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. اور کبھی کبھی یہ اشعار بھی پڑھ لیتا ہوں. منہ دیکھ لیا آئینے میں, پر داغ نہ دیکھا سینے میں, اور دل ایسا لگایا جینے میں, مرنے کو مسلمان بھول گئے. یہ ذکر حسین رحمت کا امین کہتے ہیں جسے قرآن مبین. دنیا کے نئے نغمے سیکھے, عقبہ کا ترانہ بھول گئے. اغیار کا جادو چل بھی چکا, اور ہم ایک تماشا بن بھی گئے. آپس میں تو لڑنا یاد رہا, آپس میں تو لڑنا یاد رہا, اور دشمن کو مٹانا بھول گئے. کبھی کبھی یہ, اور کبھی کبھی سیرت کے عنوان پر اگر گفتگو ہو تو پھر ہو لاکھوں سلام اس آقا پر, بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام سکون, طوفانوں کے رخ موڑ دیے. کیا بات, کیا لطف ہے ان کی
سیرت میں، کیا حسن ہے ان کی صورت میں، جس دن سے چھڑا ہے ذکر نبی سب ذکر جہاں کے چھوڑ دیے۔ کیا بات، کیا بات، کبھی کبھی اس طرح بھی اپنی محبت کا اظہار بہت کرتے ہیں۔ بہت خوب۔ تمنا یہ ہوتی ہے کہ ان محبت بھرے الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ قبول کر لے تو نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھوں سے جامع کوثر مل جائے۔ آمین آمین۔ قاری خالد مجاہد صاحب کو عموماً بلبل قرآن کہتے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ، کیا بات ہے، یقیناً بہت ان کی خوبصورت ماشاءاللہ۔ آواز بہت زیادہ میٹھی ہے۔ اچھا، میں عموماً کہتا ہوں یہ الحمدللہ کیونکہ شیزان کی بوتل ہے۔ یہ ان کی محبت ہے۔ اللہ پاک ان کو جزا عطا فرمائے۔ اچھا، میں عموماً خطبہ پڑھنے کے بعد حدیث پڑھتا ہوں، حدیث پڑھنے کے بعد پھر پنجابی کے 2-3 شاعر ہیں۔ اچھا، اشعار سننے سے پہلے ہاں جی، قاری خالد مجاہد صاحب تو ہو گئے شیزان کی بوتل، اب ہماری پیپسی کون ہے، ہماری کوک کون ہے؟ اب اس سائز کی کوئی بوتل ہو تو میں بتاؤں، کوک ہی سمجھ لیتے ہیں۔ اچھا 1.5 لیٹر۔ یہ بھی کہ محبت کے لیے ہے۔ بالکل جی بالکل، یہ مسکراہٹ آپس میں، مسکراہٹ کا تبادلہ اور ایک دوسرے کے ساتھ دل لگی کرنا محبت کے بغیر ہو ہی نہیں مسئلہ یہ سکتی۔ ہے کوک کی بوتل تو کالی ہوتی ہے، میرا رنگ جو ہے وہ سفید ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تشبیہ غلط ہو گئی، تشبیہ غلط ہو گئی جی۔ 7 اپ کر لیں جی، اس کا مطلب مجھے یہ تشبیہ بدلنی پڑے گی۔ بدلنی پڑے گی۔ آپ یہ الفاظ واپس لیں نا، مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ کے ایک شاگرد ہیں، وہ کوک کی بوتل ہو سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ عموماً جو میں خطبے کے بعد اشعار پڑھتا ہوں نا، وہ یہ ہے، جدے اتے حضوری دی مور ہووے دلا ایسی حضوری دی چٹ ہو جائے۔ واہ کیا بات، جدے اتے حضوری دی مور ہووے دلا ایسی حضوری دی چٹ ہو جا، ملک الموت نہ لبے جان تیری مٹ کے تے ایسا انمٹ ہو جا، واہ سندا روے عرشاں دا جج تینوں یوسف پسروری ایہو جی رٹ ہو جا، واہ بن کے توڑ مدینے دے رستے آندی کملی والے دے بوئے تے فٹ ہو جا۔ او واہ کیا بات، جس بات تے مور نہیں نبی دی اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، جس بات تے مور نہیں نبی دی اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں۔ ہیڈ آفس ہے ساڈا مکہ مدینہ، اور کوئی دجا دنیا چ ساڈا اسٹیٹ کوئی نہیں۔ واہ اللہ دی ذات تو بعد اس جہان اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریڈ کوئی نہیں۔ واہ نبی دی اطاعت بنا پسروری قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں۔ واہ، کیا آپ نے پنجابی کو اردو اور اردو سے انگلش میں اپ گریڈ کیا ہے۔ اور ایک شعر اور ہے وہ بھی آپ کی نظر کرتا جی ہوں۔ جی بالکل بالکل، نوازش۔ دوستا تیرے تے فیصلہ ہے، ہمارا آج کا یہ پروگرام ہے نا، جی جی یہ ہماری جو باتیں ہو رہی ہیں یہ بڑی اس کو سننے کے بعد اس کے کچھ سبق بھی حاصل کرنا چاہیے ہمیں۔ یقیناً ہاں جی، صرف ہنسنا ہی مقصد نہیں ہے، ان سے کچھ لینا بھی مقصد ہے۔ بالکل بالکل۔ دوستا تیرے تے فیصلہ ہے جیڑی دل کر دئی اوہ سیٹ لے لے، پاویں باغے جنت اندر مان موجاں، پاویں نارے جہنم دی ہیٹ لے لے۔ اعوذ باللہ۔ دوستا تیرے تے فیصلہ ہے جیڑی دل کر دئی اوہ سیٹ لے لے، پاویں باغے جنت اندر مان موجاں، پاویں نارے جہنم دی ہیٹ لے لے۔ تیرے ضمیر دا اج ہونا فیصلہ ہے، تما چھڈ دے کوئی سویٹ لے لے، عرشاں والے دا بن کے ویکھتے سہی، پاویں رحمتاں دی مارکیٹ لے لے۔ واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ اکثر اپنے خطبے کے شروع میں یہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، صحیح اور لوگ بڑے معزوز ہوتے ہیں، بالکل لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بالکل، بہت خوبصورت انداز میں بنت کی گئی ہے لفظوں کی، انگلش کے لفظ بھی آئے ہیں اس میں، اردو کے بھی آئے ہیں۔ خالد مجاہد صاحب، آپ کی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ وہ ہنسا دینے والا اور آپ کو ہمیشہ یاد رہتا ہو؟ اصل میں یہ ہمارا شعبہ جو ہے نا، یہ شعبہ ہی ایسا ہے کہ رنگا رنگ کی دنیا سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، یقیناً طرح طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، کبھی دعوت و تبلیغ کے میدان میں، کبھی ملنے جلنے والے افراد میں۔ مجھے ایک بات کبھی کبھی بڑی یاد آتی ہے کہ بابے نے نا تیاری کی عمرے کے لیے یا حج کے لیے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے گاؤں کے مولوی صاحب سے کہنے لگا جی مولوی صاحب مجھے طریقہ سکھاؤ وہاں جا کر کیا کرنا ہے۔ اب وہ مولوی صاحب بیچارے جو تھے وہ کم پڑھے تھے، تھوڑا پڑھے تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے سوچا ابھی میں کیا طریقہ بتاؤں، مجھے تو خود نہیں پوری طرح آتا۔ تو اس نے جان چھڑانے کے لیے طریقہ کیا کہتا، کہتا بابا جی آپ کو اکیلے جا رہے ہیں، لاکھوں دنیا جا رہی، جو لوگ کریں گے تم بھی کرتے رہنا۔ اب بابے نے سوچا بھی واقعی بات تو سچی بھی، لاکھوں دنیا جا رہی، کوئی ہزاروں سینکڑوں تھوڑا جا رہے ہیں، جیسے لوگ کریں گے میں بھی کرتا جاؤں گا۔
اب وہ جب مکہ مکرمہ پہنچ جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے جائے، جتنے ناظرین سن رہے ہیں، سامعین سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے. آمین آمین. یہ ہر کلمہ گو کے دل کی چاہت ہے، خواہش ہے. بالکل جی. میرے شیخ محترم فرمایا کرتے ہیں یہ جگہ ایسی ہے جس نے نہیں دیکھا وہ ترس رہا ہے، جو دیکھ آیا وہ تڑپ رہا ہے. ہوئے ہوئے ہوئے، کیا بات. اب انہوں نے یہ بات پلے باندھ لی کہ جیسے لوگ کریں گے میں بھی کروں گا. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، دین سیکھنا چاہیے. حج کی تیاری کیا ہے؟ حج کی تیاری یہ نہیں کہ 2 سوٹ لے لو، احرام کی چادر لے لو، پیسے لے لو، جوتا لے لو، یہ لے لو. یہ حج کی تیاری، حج کی سب سے بڑی تیاری یہ ہے کہ مناسک حج سیکھیں، بالکل حرمین کے آداب سیکھیں. پیارے پیغمبر نے کیسے حج کیا وہ پیارے جانیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گھر سے چلے، سفر کیسے کیا، سواری پر کیسے سوار ہوئے، حرم پاک میں کیسے داخل ہوئے، طواف کیسے کیا، کیا دعائیں پڑھیں. یہ حج کی تیاری یہ سیکھنا چاہیے. اب مولوی صاحب بیچارے کو آتا نہیں تھا، تو اب اس نے جان چھڑا لی، جی جیسے لوگ کریں گے تم بھی کرتے جانا. تو اس نے اپنی پنجابی مادری میں جی دنیا کرے گی تم ہی کیتی جائیں. ٹھیک ہے. اب وہ بابا بیچارہ حرم میں داخل ہوا، صبح کے ٹائم میں داخل ہوا، طواف شروع کر دیا. 1 چکر لگایا، 2 لگائے، 3 لگائے، 4 لگائے، 5 لگائے، 7 لگائے، 8. اب لوگ تو ختم ہی نہیں کر رہے. اب طواف ایک ایسا عمل ہے جو صرف جماعت جب کھڑی ہوتی ہے تو اس وقت تھوڑی دیر کے لیے بریک ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر چل پڑتا ہے. اب یہ تو قیامت تک چلے گا اللہ کی رحمت کے ساتھ. یہ طواف رکنے والا عمل ہی نہیں ہے. اب وہ بیچارہ جب تھک گیا نا 10-11 بجے، تو ایک سائڈ پر بیٹھ کر نا اپنے آپ کو دبانے لگا. وہ پاکستانی کو خدام تھا، نوجوان تھا، اس نے دیکھا کہ بابا ہمارا پاکستانی لگتا ہے، تو بابے کا حال وال پوچھ لے. بابا جی کیا ہوا، کیسے تھک گئے؟ کہنا بیٹا کیا کروں، تھک گیا ہوں. کہنا بابا جی کتنے چکر لگائے؟ تو وہ پنجابی میں کہتا پتر کو 1 لایا ہے، سویر دے ایسے کام تھی بچیا. بابا جی آپ کا طواف تو آپ کے 7 چکر میں پورے ہو گئے تھے. کہنا مولوی صاحب نے کہا تھا جیسے لوگ کہیں گے تم بھی ویسے کرتے رہنا، تو میں نے سمجھا وہ اکٹھے ہی بس کریں گے، تو وہ بس ہی نہیں کر رہے، وہ بس ہی نہیں کر رہے. کہتا بیٹا سویر کا حرم میں داخل ہوا ہوں، اب یہ 10-11 بج گئے، ابھی تک طواف ہی کر رہا ہوں. یعنی یہ ہماری لا علمی ہے، بے شعوری ہے، علم سے دوری ہے کہ ہم سیکھتے نہیں ہیں. ایک آدمی میرے ساتھ عمرے پہ جا رہے تھے، تو سادہ کپڑوں میں عام لباس میں، تو جب جہاز اترنے لگا میں نے کہا بھائی احرام، کہنے لگا وہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا یہ جو چادریں ہیں. تو کہنا یہ کڑی وڈی گل اتنے جا کے لے لیں گے، مکے میں جا کے لے لیں گے، پہن لیں. پتہ ہی نہیں، سیکھا ہی نہیں ہے، سیکھا ہی نہیں. دین سیکھنا چاہیے. میں پچھلے سال گیا نا حج کرنے کے لیے، ہماری جماعت کے خطیب ہے مولانا حنیف ربانی صاحب جی، کاموں کی والے، وہ بھی میرے ساتھ ہی تھے، میں ان کے ساتھ تھا، اکٹھے ہی تھے. چادریں ادھر سے لی ہیں ادھر جا کے؟ یہ ادھر سے لی تھی. میں آپ کو ایک بات سنانے لگا. جی جی. ادھر نا مسئلہ یہ بنا کہ وہ عرفات میں، مینا میں کچھ لوگ تھے، آدمی تھے، وہ بڑے پریشان تھے. ان کا نا جو بزرگ تھے وہ ان کو مل نہیں رہے تھے، ٹھیک. وہ کہیں گم ہو گئے تھے. اچھا. وہ بڑے پریشان تھے. مینا میں بھی دیکھا، عرفات میں بھی جا کے دیکھا، مزدلفہ میں جہاں رات گزارنی ہوتی ہے وہاں بھی بڑا انہوں نے ڈھونڈا، لیکن ان کو ان کا بابا نہیں مل رہا تھا. اچھا، بڑی پریشانی بنی. بڑی پریشانی. جب وہاں کوئی آدمی گم ہو جاتا ہے نا، گھر کا افراد میں سے کوئی فرد گم ہو جاتا ہے تو سارے لوگ ظاہر پریشان ہوتے ہیں. بہت پریشانی. زیادہ تر جو سادہ لوگ ہیں نا، گاؤں کے رہنے والے، دیہات کے رہنے والے، ان کو کوئی نہیں پتا لگتا کہ کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا. میں اپنی امی اور ابو کو ساتھ عمرے پہ لے کے گیا. اچھا ماشاءاللہ. اپنی والدہ اور اپنے باپ کو. بڑی سعادت ہے. ٹھیک ہے. پچھلے سال کی بات ہے، مئی کے مہینہ میں. جی جی. تو میری والدہ جو ہے نا وضو کرنے کے لیے گئی. جی جی. تو ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا نکلنا کس طرف سے ہے. بالکل صحیح. پھر وہ ان کے پاس فون تھا، پھر بڑی مشکل سے ان کو ڈھونڈا. یعنی کہ یہ سادہ لوگوں کی، جن کو پتہ ہی نہیں، دیہاتوں میں رہنے والے لوگ ہیں. دیکھو نا کبھی کبھار لوگ لاہور میں آ جاتے ہیں تو راستہ بھول گئے، بس بھول گئے. جی جی بالکل. وہ بابا ان کو نہیں مل رہا تھا. ٹھیک ہے. وہ 10 ذوالحج کو جب آئے نا طواف افاضہ کرنے کے لیے ادھر مکہ میں، جی جی کرنے کے لیے آئے، تو وہاں دیکھا کہ ان کا بابا وہاں ان کو مل گیا. اچھا جی. انہوں نے کہا بابا جی، ابو جی آپ یہاں، آپ ادھر مینا میں نہیں گئے، عرفات میں نہیں گئے، مزدلفہ میں نہیں گئے. وہ بابا پتہ کیا کہتا ہے؟ پتر کعبۃ اللہ ویلا ملیا سی میں راج راج کے بوسے تے للا. ایسے واقعات پیش آتے ہیں. جی جی جی. ہمارے یعنی ساتھ وہ 9 ذوالحج کو تمام حاجی میدان عرفات میں ہوتے ہیں نا. جی جی جی. ادھر حرم تو بالکل خالی ہوتا ہے. خالی ہو گیا. انہوں نے کہا پترا حرم ویلا ملیا سی تو میں کہا راج راج کے بوسے تے للا، اس طرح دے بوسا میں کوئی لائے. دونوں باتوں کا ناظرین کرام ہمیں پتہ چلا کہ جو لوگ کر رہے ہوں یہ بھی نہیں کہ وہی کرتے رہیں، اور یہ بھی نہیں کہ جو لوگ نہ کر رہے ہوں وہ کرنا ہی چھوڑ دیں. دونوں میں بڑی خرابی اور بڑی بربادی ہے. اصل چیز کیا ہے وہ سیکھنی چاہیے، ورنہ پھر ہمارے علماء کرام بھی آپ پہ ہنسیں گے، دنیا والے بھی ہنسیں گے. تو ناظرین ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.
और बिखेरते हैं मिलके हम खुशी के प्यारे रंग, और बिखेरते हैं मिलके हम खुशी के प्यारे रंग। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम जारी है स्माइल प्लीज़, और हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं मौलाना मोहम्मद यूसुफ पसरूरी साहब, और तशरीफ़ फरमा है जनाब मौलाना खालिद मुजाहिद साहब। बहुत दिलचस्प गुफ्तगू जारी है। आइए देखते हैं कि आपकी ज़िंदगियों के दिलचस्प वाक़यात किस तरह से रूनमा हो रहे हैं। आपको बचपन की कोई दिलचस्प बात मौलाना यूसुफ पसरूरी साहब, जब आप इतने बड़े आलिम नहीं बने थे, ख़तीब नहीं बने थे, लोग नहीं जानते थे, उस वक्त का कोई ऐसा वाक़या जो लोग सुन के हैरान हो जाए? बचपन का वाक़या, शुरू से ही मुझे तकरीर करने का बड़ा शौक था। अच्छा, ठीक है। बहुत ज़्यादा सही है। बड़ा जुनून था। अच्छा अच्छा। हमेशा कोई भी दुनिया का मैदान है ना, जी जी, कोई भी शोबा है, बिल्कुल उसमें दो चीज़ें इंसान को कामयाब करती हैं, ठीक है जी, एक शौक, एक खौफ। ठीक है। तो आपको शौक इंसान को हो कि मैंने ये बनना है, बिल्कुल सही है। तो खौफ हो बाप का हो, माँ का हो, उस्ताद का हो, अल्लाह का बड़े हो। भाई हो, बड़े भाइयों का। दुनिया में जी जी, अल्लाह का खौफ तो बहुत बड़ा खौफ है बहुत ना। बड़ी बात है। ठीक हाँ है जी, वो जी, तो जी, जिसको मिल गया वो दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान है। कुछ शक नहीं। जिसको अल्लाह का डर मिल जाए, तकवा मिल जाए, तकवे वाला दिल मिल जाए, वाह क्या बात। वो उस जैसा इंसान दुनिया में खुश नसीब हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो आपका शौक बहुत था? शौक बहुत था जी, हमारे गांव के ही हैं मौलाना अब्दुल्ला निसार साहब, सही है। ये हमारे गांव के हैं। अच्छा अच्छा, ठीक हमारा है। गांव भी एक है, बरादरी भी एक है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। ये इनकी केस्टें सुन के मौलाना हबीबुर रहमान यज़दानी साहब सही जब है। शहीद हुए थे, उस वक्त मैं 6ठी क्लास में पढ़ता था। अच्छा, ठीक है। तो उनकी तकरीर मैं बड़े शौक से रिकॉर्ड भी करता था, सुनता भी था। सही है। तो मैं इनकी केस्टें सुनने के बाद उनको लिखा करता था। अच्छा, वो ठीक। शेर लिखा करता था, फिर उसको याद करता था। सही है। तो मैं शौक था, दिलचस्पी हाँ थी। जी, दिलचस्पी ठीक है। बहुत ज्यादा। जी, जी। अपने गांव में मस्जिद है हमारी बहुत सही, बड़ी, सही है। वहां जाकर मैंने तकरीर स्पीकर खोल के तकरीर करनी होती थी। सही है। बड़ा शौक। तो हमारा एक आदमी है उधर हमारी बरादरी का है, उसने जाके स्पीकर बन गया, तू की रौला भाषड़िया वे। अमूमन जब रमजान आता था ना, रमजान को पिछली सहरी के टाइम लोगों को जगाने के लिए मैं हमेशा तकरीर करता था। स्पीकर, उठो सहरी का टाइम हो गया है, खाना पकाओ। सही है, सही है। मैं अजान होने में इतना टाइम बाकी है, 1 घंटा बाकी है, 1.5 घंटा बाकी है। सही है। तो वो अमूमन आन के वो आदमी आके स्पीकर बंद कर देता भी आपने खाम खाई शोर मचाया हुआ है, खाम खाई आपने शोर मचाया। लोगों घरों में कुरान पढ़ते हैं, कोई नमाज पढ़ता है, लेकिन जब वो स्पीकर बंद करता था तो मेरे बड़ी हौसला शिकनी होती थी। सही है। हौसला अफजाई नहीं ना को करता था, हौसला सही, शिकनी। सही। लेकिन उसके बावजूद मैं हिम्मत नहीं हारता था। बड़ी बात है। कामयाबी का यही रास्ता है। कामयाबी का यही रहा। जब मैं अपने गांव में जानवर वगैरह चराया करता था, तो किसी जमीन पे खड़ा होकर किसी सही है। पंजाबी में कहते हैं वट ते खड़े होके सही नाले डंगर चारने नाले तकरीर करनी। वाह क्या बात है। ये भी बड़ी सुन्नत भी है प्यारे पैगंबर की, हाँ जी। आपने वो इस तरह से। तो इस तरह ना बाद लोग कहते थे ये जो फलां जैलदारों का लड़का है ना, ये तो वैसे ही पागल है, 24 घंटे तकरीर ही करता रहता है। तो मेरी वालदा जो है ना, वो इंतहाई सादा लो इंसान है। जी, ठीक है। वो ना, मैंने कहा तकरीर में कि हलाला जो है ना ये हराम है। सही है। मैं लान अल्लाहुल मुहल्लिला वल मुहल्ललहु, ठीक है, हलाला हराम है। ठीक है। उनको एक औरत ने आके कहा, भैन तेरा बेटा कहता हलाला जड़ा हराम है। तो आंदा आप मेरी वालदा कहती है उसको आ लेने दो, उसको पूछती हूँ भी हलाला कलेजी तो पुत्र हलाला कलेजी जड़ी है तो हलाल होंगी है, तो तू किवें हराम कर छड़ी। जी। जनाब खालिद मुजाहिद साहब, आप कोई अपने बचपन की बात बताएं, किस तरह आप इस तरफ आए और शोहरत से पहले की जिंदगी ये क्या तो थी? वालिदा मोहतरमा अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए। आमीन। उनका शौक था, उनका ज़ौक़ था ठीक है। कि मेरा एक बेटा हाफिज़ कुरान बने, माशाल्लाह। और वो जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से अल्लाह ने वादा किया है नूरानी मोतियों का ताज मिलेगा, वाह, तो हमें भी वो ताज मिल जाएगा। सुभान तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़ी मेहनत की, वालिद साहब को अल्लाह जन्नत नसीब करे, उन्होंने बड़ी मेहनत की, इस रास्ते पे लगाया। तो वैसे भी तालिब इल्मी दौर में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैं ज़हीन भी था, माशाल्लाह। और आम अपने जो हम उम्र लड़के थे उनमें थोड़ा सा तेज़ भी था। सही है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने वो सारी सलाहियतें अपने दीन के लिए वक़फ़ करने की अल्लाह ने तौफ़ीक अता करी, ये अल्लाह ताला का शुक्र है। बहुत तो सारा। तालिब इल्मी दौर में वो जब जामिया मोहम्मदिया उकाड़ा में लखवी साहब के पास में पढ़ता था, एक अम्मा थी तो उसने मुझे अपना बेटा बना लिया। ठीक है। क्या लगी, रोटी ना हमारे घर खाया करो, मदरसे से ना खाया करो। सही है। तो वो बेचारी अकीदे की कमज़ोर थी,
میں آتا جاتا رہا, کھانا کھاتا رہا. ایک دن مجھے کہنے لگی ہم نے ایک پلاٹ لیا ہے, وہاں ہم نے مکان بنانا ہے, تو مجھے کسی نے بتایا وہاں جنات ہیں, تو پتر آپ جن کڑنے نے. ٹھیک ہے. میں کہتا ہی آپ کسی کو لوگ کی کڑانے, آپ ہی کاٹ لیں گے. ٹھیک ہے. آخر میں بھی لکھویوں کا شاگرد ہوں, جن نے نکالنے کو. کہنے لگی نہیں بیٹا وہ طاقتور ہوتے ہیں, آپ ابھی کمزور ہیں, ابھی چھوٹے ہیں, آپ کسی بڑے سے کروائیں. اچھا. تو اصل میں جن کیا ہوتا ہے, اس کا جن نکالنا تھا. ٹھیک ہے. تو میں نے پروگرام بنایا بھی اس بی بی کا جن نکالنا ہے. اب یہ کیسے نکالیں گے؟ تو بدھ کی رات تھی, بدھ کو رات کو نا ہمارا صبح اجلاس ہوتا تھا. تو ایک لڑکا میں نے تیار کیا, بھی تو نے میرے ساتھ جانا. سردی کی راتیں تھیں, تو وہ اپنی کوٹھی میں نا اندر کنیاں شنیاں لگا کے سو گئے. تو میں نے کیا کیا, رات کو نا ایک کالا کپڑا لیا, اس پر بکرے کی سریاں کی اس کی خالی ہڈیاں, وہ بڑے ڈراؤنا سا انداز ہوتا ہے, وہ 5-7 وہ لیں, اتنے بڑے بڑے کوئلے لیے کالے رنگ کے, وہ رکھے, لڑکے کو پکڑائے, تو میرے پیچھے بیٹھ سائیکل پر چلے گئے. تو جب اس کی دیوار کے پاس گئے نا, تو میں نے کہا آرام سے نا دیوار سے پار ایسے گرا دینا, تو مجھے بتا دینا کہ میں نے گرا دی. وہ ہم نے گرا دیا, تو ہم واپس آ گئے. صبح صبح ان کا نوکر آیا, خالد صاحب کھا رہا ہو. کیا ہوا؟ رات جن چلے گئے نے. رات جن چلے, نشانی چھوڑ گئے, وہ اپنی نشانی چھوڑ گئے. اب وہ نشانی جو ہے نا اس کو اٹھاؤ آ کر. میں نے کہا اللہ کے بندے, میرا پڑھائی کا ٹائم, میں نہیں آ سکتا. تو وہ نوکر کہتا ہے وہ مجھے کہتے تم اٹھاؤ, میں نوکری چھوڑ دوں گا, میں جنوں کی چیز میں نہیں اٹھاؤں گا, میں مرنا ہے, وہ جنوں کا سامان ہے, وہ تو مجھے مار دیں گے. ٹھیک ہے. اب میں نے تھوڑا سا نخرا کیا, میں اللہ کے بندے میرا پڑھائی کا ٹائم ہے, اٹھا لیں گے, خیر کچھ نہیں ہوتا. تو 2-4 گھنٹے کے بعد شدید انتظار کروا کے میں گیا, اندر گیا نا, تو وہاں پر انہوں نے نشان لگائے, کچھ سامان رکھا, بھی بچے ادھر نہ جائیں, جنوں کا سامان پڑا ہے, جنوں کا سامان پڑا ہے. سارے ڈرے ہوئے, جنوں کا سامان تھا وہ اٹھانے بھی آپ آ گئے تھے. اٹھانے, جن بھی تو ہمارے تھے اپنے, جن بھی ہمارے تھے, سامان بھی اپنا تھا. اب ان کا جن نکالنا تھا میں نے. تو جب میں نے اس کو اٹھایا نا, جنوں کا سامان جن نہیں اٹھا, میں نے کہا اچھا, میں نے اس کو کہا تائی مسئلہ حل ہو گیا ہے, جن چلے گئے الحمدللہ. کہتے پتر یہ تو مجھے بھی پتا چلے گئے, لیکن ان کا سامان ہے تو وہ سامان چھوڑ گئے, سامان کون اٹھائے گا؟ میں کہا فکر نہ کرو, میں کس لیے ہوں. اچھا وہ میں نے اٹھایا. تو جب میں نے اٹھایا نا, تو میری تائی بڑی خوش, وہ آئی جلدی سے 120 روپے لے کر. 30 سال پہلے کی بات ہے. تو میری جیب میں 120-125 روپیہ, ان کا ذہن تھا, وہ عقیدے کے کمزور لوگ تھے, تو میری جیب میں ڈالا کہ شکر ہے یا اللہ, شکر ہے یا اللہ, جن چلے گئے. یعنی یہ لوگوں کی ضعیف الاعتقادی ہوتی ہے, ضعیف الاعتقادی. طالب علمی دور میں ایسے ہم کام کر لیتے تھے. تو ایک ڈاکٹر کے پاس میں دوائی لینے گیا, نزلے زکام کی دوائی لینے گیا نا, تو ڈاکٹر عیسائی تھا. مجھے کہنے لگا خالد تم اسی اسکول میں پڑھتے رہے ہو؟ میں کہا ہاں میں وہی ہوں, اسی اسکول میں. اور یار ہماری گائے کو کسی نے ٹونا کر دیا, کوئی دم شم کرو. میں کہا جو ہمارے بڑے علماء کرتے. کہنے لگا کلام تو وہی ہے, چھوٹا پڑے یا بڑا پڑے, دم کرو یار. میں نے کہا چلو بھائی. میں نے اس کو دم کیا, دل میں دعا کی, یا اللہ یہ عیسائی ہے, اگر ٹھیک ہو گیا, فائدہ ہو گیا, تو تیرے قرآن کی عزت بنے گی, میرا کیا جائے گا, میں تو ایک درویش آدمی ہوں, میں تو ایک طالب علم ہوں. تو اللہ سے میں نے دعا کی اور پورے یقین سے دعا کی. کیا بات. اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے وہ جیسے میں نے دعا کی تھی, اللہ تعالیٰ نے وہ سارا ان کا معاملہ ٹھیک کر دیا. سنتا ہے. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ جو مریض قابو نہ آتا, ٹھیک نہ آتا, انجیکشن لگا تھک جاتے, وہ کہتے وہ نا خالد نام کا ایک طالب علم ہے, وہ پڑھتا ہے, جب وہ چھٹی آئے گا نا, جمعرات کو آتا ہے, تو ان کا فلاں گاؤں وہاں جا کے دم کرا لینا. اب انہوں نے بھیجنا شروع کر دیا. تو ایک دن میری والدہ محترمہ فرمان لگی, بیٹا انہاں لوگوں نے کی تسی سکھایا ڈیا, وہ جیڑا آندا ہے اسی دم کراؤن آئے ہیں, تو ایک بابا جا پیچھے اما 17 سالہ دی لدی تے دم کراؤن سے آیا. یہ طالب علمی دور جوان کروانے آیا تھا. طالب علمی دور میں یہ ایسے الحمدللہ یہ ہمارے یعنی یہ ہمارا مزاج تھا. بالکل ٹھیک ہے, یہ ہمارا مزاج تھا. مولانا یوسف پسروری صاحب آپ ماشاءاللہ بہت ہنستے رہے ہیں صاحب کی باتوں پہ. میں آپ کو ایک بات کو, مجھے ان کے اصل میں یہ ہنس رہے تھے, انہوں نے مجھ سے دم کرانا ہے. میری ان کے ساتھ بہت زیادہ پریشان اس لیے بہت زیادہ ہماری نا خطابت کے میدان میں بھی ہمارا اللہ تعالیٰ اور اس میں اضافہ فرمائے, ہمارا پیار بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا کوئی آپ کا ایسا واقعہ جی, کوئی آپ نے کوئی ایسی شرارت کی کبھی؟ بہت زیادہ شرارت. قطع کلامی معاف, اس کو ایسا نہ کریں, آپ کی مہربانی ہے, ہم آپ کے مہمان ہیں. نہیں وہ ایسے جناب آپ نے وہ کتنا عقیدہ ٹھیک کر دیا. یہ ہماری اس کو کہہ لو کہ فن تھا ہمارا طالب علمی دور. بالکل نہیں طالب علمی دور کی بات پوچھ رہا ہوں. طالب علمی دور میں جو طلباء زیادہ تر شرارتیں کرتے ہیں نا, ذہین ہوتے ہیں, یہ ان کے ذہانت کی علامت ہوتی ہے. بالکل جی. جو بچہ شرارتیں نہیں نہ کرتا وہ ذہین نہیں ہو سکتا, کن ذہن ہوتا ہے. بالکل ہاں جی, وہ کن ذہن ہوتا ہے. نہیں وہ ماشاءاللہ آپ دونوں کی خطابت نے جو مار کے بپا کیے ہیں, لگتا بہت ذہین تھے. یوسف بھائی اصل میں یوسف اکٹھے ہو گئے, یہ بھی ایک اتفاق ہے. اللہ کا شکر ہے کہ طالب علمی دور میں یہ جیسے افسر فرما رہے تھے نا, طالب علمی دور میں الحمدللہ
تقریری مقابلہ ہو، تلاوت کا میدان ہو، نظم و نعت کا میدان، حمد و نعت کا میدان ہو، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے بڑی عزت دی، بڑی پذیرائی دی، اللہ تعالیٰ اور عزت میں اضافہ بڑے اعزاز ملے، انعامات ملے۔ میرے استاد تھے شیخ الحدیث مولانا محمد اعظم صاحب جی ٹھیک، رحمۃ اللہ علیہ۔ رحمۃ اللہ علیہ گجرانوالہ کے، جی جی وہ ہمیشہ پھٹیوں کے اوپر بیٹھ کر جب ہم پڑھتے تھے نا ان سے جی جی تو لیکچر دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور درویشی دور ہے جس طرح ایک لمبی کھجور ہے، واہ، اگر چڑھ جائیں تو چوسے رس پری، اوئے ہوئے اگر گر جائے تو چکنا چور ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، بالکل پھر وہ عموماً یہ اس قسم کی باتیں ہمیں سمجھاتے تھے، جب آپ نے کل کو خطیب بننا ہے تو آپ نے یہ کام کرنے ہیں تو آپ کی خطابت جو ہے وہ دنیا میں عام ہوگی۔ صحیح صحیح، اس میں کردار تھا سر فہرست کہ اپنے کردار کو آپ نے سنوارنا ہے، سیرت کو، تو علیحدگی آپ کی تنہائی جو ہے وہ پاک ہونی چاہیے۔ واہ، جس کی تنہائی پاک ہوگی اس کی میدانی زندگی خود بخود کامیاب ہو جائے گی۔ واہ کیا بات ہے، اصل انسان کی تنہائی ہے۔ دنیا میں جتنے خطباء اور علماء ہیں، دیکھیں آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت والى الجبال کیف نصبت والى الارض کیف سطحت۔ یہ ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ڈائریکٹ خطاب کر رہے ہیں کہ آپ نے اونٹ کو نہیں دیکھا، اونٹ کا ذکر کیوں کیا ہے؟ اونٹ جتنا صابر جانور کائنات میں کوئی جانور نہیں ہے۔ واہ کیا بات، اگر وہ ایک دن کھاتا ہے تو 8 دن اس کو کچھ بھی نہ ملے اس نے شور نہیں مچانا، گزارا کرتا ہے، گزارا کرتا ہے، گزارا کرتا اگر پی لیتا ہے تب بھی وہ گزارا کرتا ہے۔ اونٹ جتنا صابر جانور دنیا میں کوئی نہیں۔ بالکل ٹھیک، اللہ اپنے محبوب کو یہ بات سمجھا رہے ہیں، تبلیغ کرنے سے پہلے اتنا صابر ہو جائیں آپ جتنا اونٹ صابر ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت واہ، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آپ کا حوصلہ اتنا بلند ہو جس طرح آسمان کی بلندیاں ہیں۔ واہ، دیکھو نا، ہر خطیب اور ہر عالم کا، ہر مقرر کا، ہر وائز کا حوصلہ جو ہے وہ تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا یہ حوصلے کی ضرورت پڑتی ہے جی آپ کو خطابت میں، لوگوں سے ملنے جلنے میں؟ ہاں جی، کوئی ایسا واقعہ جس میں واقعتاً پتا چلے کہ حوصلے تازہ ہی واقعہ ہے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ ادھر کھڈیاں کے پاس ایک گاؤں ہے جاگو والا، اچھا جی وہاں میں تقریر کرنے کے لیے گیا۔ جی یہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے، جی جی اتوار کے دن میں تقریر کرنے کے لیے گیا۔ ٹھیک ہے، وہاں ایک سید سیف اللہ شاہ صاحب ہیں، صحیح ہے، میں تقریر کرنے کے لیے گیا، میں نے تقریر کی، اس کے بعد وہ آدمی مجھے ملا ہی نہیں، اس نے پوچھا ہی نہیں، کھانا اتنی بھوک لگی ہوئی تھی، اس نے کھانا تک نہیں پوچھا، پانی تک نہیں پلایا اور ملا تک نہیں۔ واقعتاً بہت حوصلہ درکار ہے، بہت حوصلہ درکار ہے۔ بہت بڑے واقعات ہیں۔ قاری صاحب تو اس میدان میں ہیں، میں بھی ہوں اور ہمارے خطابہ دوسرے بھی ہیں، سب کے ساتھ خطابت میں میں وہ بات نبی علیہ السلام کی بات کر رہا تھا جی جی کہ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، بالکل، استقامت آپ کی پہاڑ جیسی ہے۔ یعنی کہ استقامت اس طرح آپ پختہ ہو جائیں اپنے موقف میں، جو آپ بیان کرتے ہیں اس میں اتنا پختہ ہو جائیں کہ جس طرح پہاڑ پختہ ہے۔ واہ، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ آپ کا سینہ اتنا وسیع ہو جس طرح میری زمین وسیع ہے، بچھی ہوئی ہے، بچھی ہوئی۔ ہاں جی، جس طرح زمین وسیع و عریض ہے، یعنی کہ زمین کا احاطہ نہیں، نہ اس کی چوڑائی لمبائی کا کسی کو کائنات میں علم نہیں سوائے اللہ کے۔ صحیح ہے، لیکن پھر یہ 4 خوبیاں جب آپ اپنا لیں، اپنانے کے بعد آگے اپنے محبوب کو اللہ نے فرمایا فذکر انما انت مذکر، اب باری آئی ہے اب واز کرنے نصیحت کی، کرو۔ اب باری آئی ہاں ہے، جی، بالکل تو ٹھیک، پھر آگے کیا کہا، لست علیہم بمسیطر، آپ دروگے بن کے نہیں آئے واہ، کہ ان کو منانے کے لیے آئے، آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے، پہنچا دینا، ان بالکل، کو ہدایت دینا، وہ میرے قبضہ قدرت میں ہے، واہ، وہ کائنات میں نہ کسی نبی کے قبضہ قدرت میں ہے، نہ کسی ولی کے قبضہ قدرت۔ بہت خوبصورت تشریح جی، بہت خوبصورت تشریح، اور خاص طور پر وائزین کے لیے اس میں بہت سبق آپ نے بیان فرمایا۔ مولانا خالد مجاہد صاحب، آپ کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ مجمع کو رلا بھی لیتے ہیں، ہنسا بھی دیتے ہیں، بہت آپ کے پاس اس طرح کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہوتی ہیں عوامی خطباء کو۔ کچھ ایسا ٹکڑا اپنی کسی تقریر کا ہمیں سنائیں کہ جب آپ کے ناظرین سامعین ہنس رہے ہیں، اور اسی انداز میں اگر سنائیں تو بڑا لطف آئے گا۔ اصل میں نا وہ پھر آپ سے بھی سنتے ہیں، یہ خطابت جو ہے یہ خدا دا صلاحیت ہے، کچھ شک نہیں۔ تو مجمع کو بیدار رکھنے کے لیے، ہوشیار رکھنے کے لیے، اور اپنی طرف متوجہ رکھنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں مزاح کے انداز میں بھی آنا پڑ جاتا ہے۔ جی جی بالکل، میں چاہتا ہوں وہ تھوڑا سا ہمیں آپ بیتیاں بھی سنانا پڑتی ہیں، جس طرح وہ
اچانک لائٹ چلی گئی تو میں نے ان کو چپ کرایا بھی شور نہ کرو اللہ کے بندو، یہ پورے ملک کا مسئلہ، لائٹ چلی گئی تو کیا ہو گیا؟ تو ساتھ ہی میں نے بات سنا دی کہ میاں والد کے علاقے میں نا وہ بکر کا علاقہ تھا، وہاں جماعت کھڑی تھی، لائٹ چلی گئی تھی، تو ایک بابا بیچارہ پسینے سے شرابور تھا، تو کبھی قمیض کو کیسے کرتا نماز کے، یکدم اچانک جب لائٹ آئی نا تو پنکھا چلا تو تھوڑی سی ٹھنڈک گئی، تو اس کو یہ بھی پتا نہ چلا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، کہتا او آ گئی نماز میں، کہتا او آ گئی۔ لوگوں کو کبھی ایسی باتیں سنانا پڑتی ہیں، تو حالانکہ یہ فی الواقع بات ہے، ایسے معاملات پیش آتے ہیں، حقیقت ہے، تو لوگ جو متوجہ ہو جاتے ہیں، ذرا ان کے ذرا رجحان ہماری طرف ہو جاتا ہے تو سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جیسے ایک میں سمجھا رہا تھا کہ لوگوں گھر میں اگر بیوی کسی کو گرم مل جائے تو میاں کو چاہیے کہ وہ نرم ہو جائے، ٹھیک ہے، اگر میاں تو وہ خود کر دے گی۔ ایسا ہوتا ہے۔ میں دیپال پور کے علاقے میں تقریر کرنے گیا تو ایک بندہ نا مجھے دبانے لگا،